علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، رمضان پر اعتراض کیوں؟ جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے لوگ اعتراضات کی بھرمار کر دیتے ہیں، تو اسی کے کچھ جوابات میں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور آگے تک بھی شیئر کریں۔ حضرات محترم، مسلسل چلنے سے پاؤں تھک جاتے ہیں اور آرام کے طالب ہوتے ہیں۔ ہمہ وقت کام میں مشغول رہنے سے دست بازو کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور وہ بزبان حال استراحت کے طالب ہوتے ہیں۔ مسلسل سوچ و وچار اور معقولات میں مستغرق رہنے سے دماغ میں ماندگی پیدا ہو جاتی ہے اور عقل چیزوں سے آزادی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ گاڑی، مشین، انجن مسلسل حرکت میں رہنے کی بنا پر گرم ہو جاتے ہیں، اس لیے وقفہ استراحت کے لیے یعنی ان کے آرام کے لیے کام کو موقوف کر دیا جاتا ہے اور اس کو کام ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے میں مسلسل 6 دن کام ہوتا ہے اور 7ویں دن خواہ جمعہ ہو یا اتوار بینک، ڈاک خانے، کچہریاں، سرکاری دفاتر بند رہتے ہیں۔ ماہ جون آیا، اسکول کے کمرے، کالج کے ہال، عدالت عالیہ کے ایوان، وکلاء کے چیمبر بند، کیمپس خالی، اسٹاف اور کارکن عملہ تعطیل پر، کیونکہ تعطیل اور رخصت پذیر ہونے کی وجہ سے جسم و جثہ، دل و دماغ کو آرام ملتا ہے، سیر و تفریح ملتی ہے اور تازہ دم ہونے کے بعد کام بہتر طور پر انجام پاتا ہے۔ اس پر نہ کسی کو اعتراض ہے اور نہ ہی مجلس منتظمہ اور حکومت کا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ گاڑی چوراہے پر پہنچی، سرخ لائٹ لال بتی استقبال کرتی ہے تو دوسروں کی خیر خواہی اور اپنی بہتری کا تقاضا ہے کہ گاڑی کو روک دیں اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ شاہراہ عام اور سڑک پر دوڑتی تیز رفتار گاڑیوں کو کنٹرول کرنے اور ممکنہ حادثے سے بچانے کی خاطر اسپیڈ بریکر بنائے گئے ہیں۔ ڈرائیور رفتار دھیمی کرتا ہے اور گزر جاتا ہے، نہ الجھن ہے، نہ پیشانی پر شکن، نہ کسی قسم کی پریشانی کا خیال کرتا ہے اور نہ وقت کا ضیاع سمجھتا ہے، بلکہ ٹریفک کے قانون کو باعث رحمت سمجھتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اسی میں خیر بھی ہے۔ 11 ماہ تک جو چاہا جب چاہا کھایا پیا۔ مالک الملک خالق فطرت نے 1 مہینے کے لیے کھانے پینے کے اوقات میں تحدید کر دی ہے اور طلوع سے غروب تک کھانے پینے پر، صحبت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسی میں ہمارا روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی فائدہ بھی۔ کام کرتے کرتے رک جانے، چلتے چلتے ٹھہرنے کے قاعدے کے عین مطابق بھی اس لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ طلوع سحر سے غروب آفتاب تک ہر سال 1 ماہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا روزہ ہے۔ دوسرا روزہ زندگی کی صبح سے زندگی کی شام تک تمام ممنوعات و محرمات سے خود کو بچانا اور ہر 11 ماہ بعد چھوٹے روزے کے ذریعے بڑے روزے کی مشق اور ریہرسل کرائی جاتی ہے۔ چھوٹے روزوں میں غروب کے بعد کھانا پینا حرام نہیں رہتا، بڑے روزے کا افطار صبح قیامت میں ہوگا اور پھر کوئی شے حرام نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آپ حضرات کی سمجھ میں یہ باتیں آئی ہوں گی۔ آپ حضرات اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں تاکہ وہ سمجھیں اور رمضان کی قدر کریں، رمضان کے روزے رکھیں، رمضان میں تراویح کا خوب اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سارا وقت نکال دیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے پاس یہ 1 مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہی نزول ہوتا ہے اور اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے اندر خوب اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔